کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔